بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب سجدہ سہو کا بیان چل رہا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ جواب: سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں، اور بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے، اور بعض نقصان ایسے ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدہ میں 2 سجدہ کیے جاتے ہیں، تو ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سوال: سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب: قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہیں اور سجدہ کرے، اور سجدہ میں 3 بار تسبیح پڑھے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر پھر دوبارہ التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھریں۔ سوال: اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے التحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ جواب: بعض علماء نے اسے احتیاط پسند کیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد اور درود اور دعا پڑھیں، اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیز پڑھیں۔ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ سوال: سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں؟ جواب: تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ سوال: اگر ایک طرف سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سے سلام پھرے اور دوسری طرف سلام پھیر دیا سو سجدہ سہو کرے، بلکہ نماز کو دہرا لے۔ سوال: سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے؟ جواب: کسی واجب کے چھوڑنے سے، یا واجب میں تاخیر ہو جانے سے، یا کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے، یا کسی فرض کو مقدم کر دینے سے، یا کسی فرض کو مقرر کر دینے سے، مثلاً 2 رکوع کے لیے، یا کسی واجب کی کیفیت بدلنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سوال: یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور قصداً کی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: قصداً کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائے جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے تو سجدہ کریں؟ جواب: صرف ایک مرتبہ 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سوال: قرات میں کیا کیا تغیرات ہو جائیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ جواب: فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں سے واجب یا سنت یا نفل نمازوں کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، انہیں تمام رکعت میں پوری سورہ فاتحہ یا ان سے زیادہ حصے میں مکرر پڑھے جانے سے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ پڑھ لینے سے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل کسی رکعت میں سورت چھوڑ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر بھولے سے تغیر ارکان نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سوال: اگر قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اور بھولے سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو تو قاعدہ کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے اور نماز ہو جائے گی۔ سوال: کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ جواب: نمبر 1، رکوع مکرر یعنی دوبارہ کر لینے سے۔ نمبر 2، 3 سجدہ کر لینے سے۔ نمبر 3، قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد چھوڑ جانے سے۔ نمبر 4، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ نمبر 5، جہری نماز میں امام کے ساتھ آہستہ پڑھنے سے، اور سری نماز میں امام کے ساتھ جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہو۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کریں؟
جواب: مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے سے سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخر قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔